اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللہ، آخرت میں جب جاؤ گے تو اگر تم بخشے نہ گئے تو پھر تمہیں شدید عذاب ہوگا۔ تو یہ بخشش جو ہے یہ تو دنیا میں آپ نے اپنی کروانی ہے اپنے عمل سے، یعنی یہ صرف دعاؤں سے نہیں ہوگا یا اللہ مجھے بخش دے یا اللہ مجھے، ایسے نہیں ہے، عمل سے۔ وہ کہتا ہے نا شاعر، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ظالم کون؟ دیکھیں، ظلم ایک رویہ ہے اور ایک صفت ہے۔ ظلم کا معنی کسی کا حق دبا لینا، یعنی کسی کو اس کا حق پورا نہ ادا کرنا یا حقدار کو اس کا حق نہ دینا یا اس کا حق دبا لینا، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں ظلم کی۔ تو یہی معنی ہے اور یہی معنی بنتا ہے۔ اور جہاں تک آج کے ہمارا موضوع ہے کہ ظالم کون ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائے انہو لا یحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ ظلم ایک رویہ ہے، دیکھیں اس کا تو مطلب بالکل واضح ہے اور سادہ ہے۔ اگر ہم قرآن کے حساب سے اگر دیکھیں تو حق بندگی اللہ کا ہے، پکارنا اسی کو ہے سچا، لہو دعوت الحق، اور اسی کے سامنے سر جھکانا بنتا ہے، یعنی کہنا ماننا، بات ماننا، کہنا ماننا، اطاعت کرنا اور سر جھکا دینا اللہ کے سامنے، یہ حق صرف اللہ کا ہے۔ اور اس کا دیکھیں مختلف جہتیں ہو سکتی ہیں اس بات کی، لیکن ہر بات کا مطلب تقریباً ایک ہی ہوتا ہے، یعنی اگر اللہ کا حق بندگی رب جو ہے وہ اللہ کا حق ہے، یا بندگی کہنا ماننا وہ اللہ کا حق ہے، اس کو آپ دبا لیں تو پھر وہ ظلم بن جاتا ہے۔ تو اب تھوڑا سا اس میں ہم بات کریں گے کہ آخر کیوں یعنی اللہ کا حق نہ تسلیم کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ظالم یعنی اس کے عمل کو ظلم قرار دیتا ہے۔ آخر کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ اللہ کو کیوں اصرار ہے کہ میری ہی بات مانو؟ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ کا حکم ہے کہ اس کے سوا کسی کی بات نہ مانو، اسی کی اطاعت کرو۔ تو دیکھیں اس میں تو یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی کی بھی بندگی کا محتاج نہیں ہے، لیکن ہمیں وہ کہتا ہے کہ تم میری بندگی کرو تاکہ تم اپنے مقصد تک پہنچ جاؤ، لعلکم تہتدون، لعلہم یرشدون، تاکہ تم اپنے منزل تک۔ دیکھیں ایک بات تھوڑی سی طویل ہے لیکن ہمارا یہ کلپ مختصر دورانیہ کا ہے، تو میں مختصر طور پہ آپ کو بتاؤں گا کہ ایک تو یہ انسان مقصود کائنات ہے، اشرف المخلوقات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا کے لیے نہیں بنایا، دنیا ہماری منزل نہ ہے، نہ ہو سکتی ہے، نہ بن سکتی ہے، یعنی دنیا سے ہم جو کچھ بھی حاصل کر لیں وہ آپ اپنے ساتھ لے جا نہیں سکتے، اور ہمیں اس کے بعد یعنی زندگی کے بعد واپس اپنے رب کی طرف واپس لوٹنا ہے۔ وہ بات اگرچہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے، نہ ہم یقین کرتے ہیں، لیکن بات یہی ہے کہ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کے پاس واپس چلے جائیں گے۔ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، ہمارا واپس لوٹنا اللہ، كُلٌّ إِلَيْنَا راجعون۔
الی مرجعکم، میرے پاس واپس لوٹ کر آؤ گے. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. تو اس سے اگر باتوں کی کڑی کو ہم ملائیں تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا. آخرت ہماری ترجیح ہونی چاہیے. دنیا ہماری منزل نہیں ہے، آخرت میں ہمارا مقصود ہے. اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے کمال حاصل کرنے کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے، تاکہ یہ دنیا میں اتنی صلاحیت حاصل کرے، اتنا کمال حاصل کرے کہ یہ وہ نعمت سہ سکے جو اللہ تعالیٰ اسے دینا چاہتا ہے، برداشت کر سکے. تو برداشت کی بھی تو بات ہے نا. اتنی برداشت نہیں تھی، تو برداشت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھجوایا. الفاظ مختلف کر سکتے ہیں آپ کہ باکمال بننے کے لیے، یا اگر قرآن ہی کے متعلق یعنی قرآن کے مطابق اگر آپ لفظ سننا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بننے کے لیے ہمیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھجوایا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہے. اور تو یہ اللہ کا خلیفہ بننا ہے ہم نے، تاکہ وہ منزل، وہ مقصد، وہ مراد ہم پا سکیں. اس کے بغیر مشکل ہے. یعنی جب تک آپ اللہ کے خلیفہ نہیں بن جاتے، باکمال نہیں بن جاتے، کمال نہیں حاصل کرتے، تو آپ وہ اس کے اہل نہیں ہو سکتے، اس نعمت عظمیٰ کے اہل نہیں ہو سکتے. اور وہ نعمت کیا ہے؟ وہ اللہ کی ملاقات ہے، اللہ کا تقرب ہے، اللہ کا دیدار ہے. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. تو اب ظالم یعنی جو اللہ کو اس کا حق نہ دے تو یہ اپنے اوپر ظلم کرے گا. ظالم کسی پر ظلم نہیں کرتا، اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. فقد ظلم نفسہ، یہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. ایک مزدور مثال کے طور پہ، یا ایک نوکر ہو، مزدور ہو، وہ کام پہ جاتا ہے اور کام نہیں کرتا، جو اس کا کام ہے وہ نہیں کرتا، تو اس کو تو وہ اجر نہیں ملے گا نا. ایک عام بات ہے. تو یا ایک راج ہے، گلکار ہے، مستری ہے، وہ اس کو ہائر کیا جاتا ہے اور وہ ڈیوٹی پہ آ جائے، ڈیوٹی کی جگہ پہ، اور وہ کام نہ کرے جو اس سے کمٹمنٹ ہوئی ہے کہ بھئی یہ گھر تم نے بنانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، وہ کمٹمنٹ نہ کرے، تو پھر وہ اجر کا مستحق نہیں ہوتا. تو ایک بات تو یہ ہے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑا اجر دینے کے لیے دنیا میں، یا اجر حاصل کرنے کی کوشش کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھجوایا ہے. اگر وہ ہم دنیا میں آ کے وہ مقصد بھول جاتے ہیں، اس کے لیے کوشش نہیں کرتے، تو پھر اللہ تعالیٰ یعنی اللہ کی سزا کے ہم مستجب ہو جاتے ہیں. یعنی قانون کی اگر ہم خلاف ورزی کرتے ہیں تو پھر قانون کی خلاف ورزی کی تو سزا ہوتی ہے. دنیا میں بھی آپ دیکھیں، ایک قانون ہے، حکومت کا ایک قانون ہے. اگر آپ اس کی پاسداری نہیں کریں گے، قانون کو توڑیں گے، تو پھر آپ کو سزا ملے گی، تعزیر ملے گی. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جو بھی اللہ کو اس کا حق نہیں دیتا، اپنی منزل کے لیے کوشش نہیں کرتا، تو پھر وہ ایک تو یہ کہ اس اجر سے محروم ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ پھر سزا کا مستحق ٹھہر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ. آخرت میں جب جاؤ گے تو اگر تم بخشے نہ گئے تو پھر تمہیں شدید عذاب ہوگا. تو یہ بخشش جو ہے یہ تو دنیا میں آپ نے اپنی کروانی ہے اپنے عمل سے. یعنی یہ صرف دعاؤں سے نہیں ہوگا، یا اللہ مجھے بخش دے، یا اللہ مجھے، ایسے نہیں ہے. عمل سے، وہ کہتا ہے نا شاعر، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. تو آپ اپنے عمل سے دنیا میں جنت کو کمائیں گے
یا اس کے لیے کوشش کریں گے، بھرپور کوشش کریں گے. تو عربی کا ایک مقولہ ہے، من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پایا. اب کوشش کا تو دیکھا جائے گا کہ یہ کوشش کس لیے ہو رہی ہے اور کیا مقصد ہے کوشش کا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ انسان کے لیے صرف وہی کچھ ہوگا جس کے لیے یہ کوشش کرے، اور اس کی کوشش دیکھی جائے گی کہ یہ کس کے لیے کوشش کر رہا ہے. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، دیکھا جائے گا اس کی کوشش کو. تو بہرحال ابھی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.